رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ارادہ تو یہ تھا کہ شب برات سے متعلق کچھ تفصیل بیان کی جائے، کیونکہ ابھی آنے والی آج میرا خیال ہے 9 تاریخ 9 شعبان تھی، 10 11 12 13 14 15 اگلے منگل سے پہلے ہو جائے گی۔ جمعے میں بھی انشاءاللہ کچھ تفصیل بیان کروں گا، لیکن آنے سے پہلے آج بہت سے لوگ آج کے بیان میں ہوتے ہیں، جمعے میں نہیں ہوتے وہ، تو آج درس کا ناغہ کرتے ہیں، تھوڑے سے شب برات سے متعلق فضائل اگر ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ وہ بیان کریں گے، نہیں ہے جو نہیں ہے وہ بتائیں گے کہ یہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کی جو تحقیق ہے وہ تو بہت لمبی ہے، اگر میں ایک حدیث میں جاؤں گا، ایک حدیث کو اگر میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ یہ حدیث اور یہ حدیث اور پھر اس پہ یہ کلام، اس کی تو بہت لمبی بحث، اس کا میں خلاصہ ہر سال سناتا ہوں۔ شب برات ہے کیا، اس کے کیا احکامات کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اس میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، ان کاموں میں سے ایک کام پہ میں انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کے باوجود روشنی ڈالوں گا۔ روشنی ہے نہیں پورے ملک میں، لیکن ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ روشنی ڈالیں، تو کہاں سے ڈالیں بھائی؟ شب برات میں ایک کام تو سب علماء بیان کرتے ہیں کہ رات کو عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور اس رات کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک قبیلے سے تشبیہ دی گئی ہے، ان کی بکریاں اور بھیڑ کے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں اس رات میں، لہذا اس میں عبادت دوسری راتوں کی نسبت زیادہ کرنی چاہیے۔ ایک حکم تو یہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا حکم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات میں غسل کر کے اچھے کپڑے پہننے چاہیے عبادت کے لیے، نہا دھو کے۔ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ نہاتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا حکم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں مختلف، یعنی سال بھر کے فیصلے جو تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں وہ فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، کس کی روزی سال میں بڑھانی ہے، کس کی گھٹانی ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، یہ سال میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھی فضیلت، اس نمبر آپ خود لگاتے جائیں، میں نمبر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کوئی نمبر بھولنے لگوں تو مجھے بتا دیں، یہ 5واں نہیں، یہ 6واں نمبر ہے، اس طرح کریں۔ چوتھا نمبر یہ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات اسی کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا نزول اس رات میں شروع ہوا ہے۔ پانچواں نمبر یہ ہے کہ اس رات میں لوگ قبرستان کی طرف جاتے ہیں کہ مردوں کی مغفرت کا امکان اس رات میں زیادہ ہوتا ہے، اور حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو، اپنی ازواج کو رات کے اندھیرے میں چھوڑ کے قبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ 6واں نمبر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات میں اچھے اچھے کھانے پکانے چاہیے، کم از کم حلوہ تو پکا ہی لینا چاہیے، اس کے بہت فائدے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس رات میں حلوے بھی بٹ رہے ہوتے ہیں۔ 7واں نمبر یہ کہ اس رات کے بعد جو دن آئے گا اس میں روزہ رکھنا چاہیے، 15 شعبان کا روزہ۔ اور 8واں نمبر اس میں پٹاخے پھوڑنے چاہیے۔
سنا ہے کوئی جنرل مشرف صاحب سے انٹرویو لے رہا تھا 3-4 دن پہلے، ایٹم بم کے بارے میں سوال کیا کہ یہ ایٹم بم چلتا بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس نے کہا ہاں چلتا ہے، تو کہا پھر یہ شب برات میں پھاڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے کیا؟ اتنے کتنے ملک میں حملے ہو رہے ہیں، ڈرون حملے، باہر سے بھی لوگ آگے. تو مطلب یہ کہ یہ اتنی مشہور بات ہے شب برات کے پٹاخے کے، جنرل مشرف صاحب کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ شب برات میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. سوال کرنے والے نے پوچھا گیا یہ ایٹم بم بھی شب برات میں پھاڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اور کوئی چیز جو آپ لوگ جانتے ہو ممکن ہے میرے علم میں نہ ہو، کوئی ایسا کام لوگ کرتے ہو جو میرے علم میں نہ ہو. یہ تو 7 نمبر ہو گئے نا، اور کسی کی جی 8 نمبر ہو گئے. اور کوئی ایسی بات جو میرے علم میں نہ ہو ممکن ہے آپ حضرات کہتے ہیں نہیں یہ والا کام رہ گیا. میرا خیال یہ 8 باتیں ہی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پہلی بات جو ہے نا کہ اس رات کی کیا کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے، کوئی ثواب بھی ہے اس میں اضافی، اس کو میں آخر میں بیان کروں گا. اس میں علمی تحقیق ہے ایک، اس کو میں آخر میں بیان کروں گا، بلکہ علمی تحقیق بھی کیا، اس تحقیق کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو وہ سب سے آخر میں. دوسرے نمبر پر جو بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ 12 نمبروں کو چھوڑیں ابھی، جو نمبر پہلے آ گیا ذہن میں. یہ بتایا گیا تھا کہ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے جو قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. یہ وہ بنیادی حدیث ہے جس کی وجہ سے آج اس رات کو ہمارے قبرستان آباد ہوتے ہیں. اس بارے میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس رات قبرستان جانے والی حدیث صحیح نہیں. اس کی سند پہ اچھا خاصا کلام ہے. کلام کیا ہے وہ آپ کی پہنچ سے بھی بالا تر ہے، عوام کی سمجھنے کی چیز نہیں ہے. محدثین کی باتیں ہوتی ہیں محدثین کی اصطلاحات میں، بس اتنی بات ہے کہ اس حدیث پہ اچھا خاصا کلام ہے، اس کو ہر عالم مانتا ہے. کوئی بھی عالم ایسے نہیں ہے جو اس کا انکار کرے. محققین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف، صحیح نہیں ہے. لہذا پہلی بات تو یہی مشکوک ہے کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے بھی ہیں یا نہیں. خطیب لوگ بیان تو بہت کرتے ہیں خوب زور و شور کے ساتھ کہ گئے ہیں، تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے اس حدیث کی تحقیق تو کریں آپ. ان خطیب میں 2 قسم کے خطبہ ہوتے ہیں، ایک تو اہل حق ہوتے ہیں، انہیں چونکہ پوری تحقیق نہیں ہوتی اس لیے وہ اخلاص کے ساتھ ایک چیز کو بتاتے ہیں، لیکن ان کو ہر انسان ہے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے ہر وقت ہر بات پورے طور پہ موجود ہو. بڑے بڑے علماء سے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے علماء سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک ضعیف حدیث اگر بیان کر دی، ممکن ہے ان کی توجہ نہ اس کی طرف، پھر ممکن ہے ان کا خیال ہو کہ ضعیف ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، چلو قبرستان چلے جائیں. ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث چونکہ ضعیف ہے، ضعیف حدیث فضائل میں چلتی ہے، لیکن محققین بتاتے ہیں کہ فضائل میں اس وقت چلتی ہے جب اس عمل کی فضیلت پہلے سے کسی صحیح حدیث سے ثابت ہو. ایک صحیح حدیث سے کسی عمل کی فضیلت ثابت ہے، اس کی فضیلت کو مزید مؤکد کرنے کے لیے، مزید تاکید کے لیے ضعیف احادیث بھی لائی جا سکتی ہے. جیسے نماز کی فضیلت سب جانتے ہیں، اب اگر نماز کی فضیلت میں کوئی ضعیف حدیث بھی ہوگی اس کو بیان کر دیا جائے گا، اس سے کوئی نئی بات تو ثابت ہو نہیں رہی، وہی فضیلت میں اور اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ضعیف حدیث سے کسی عمل کا سنت ہونا ثابت کر دیا جائے، سنت ہونا ایک شرعی حکم ہے. ضعیف حدیث میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، خاص طور پہ جب اس میں ضعف اور کمزوری بھی بہت زیادہ ہو. اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس سے کسی عمل کو باقاعدہ سنت قرار دے دیا جائے. پہلی بات یاد رہے گی. مجھ سے لوگ اکثر کہتے ہیں شب برات کے فضائل پر بیان کریں، میں اس طرح کا شروع کر دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ فضائل پر تو نہیں ہو رہا. صحیح ہے، تو میں کہتا ہوں جو ہے بھائی ہم تو وہ بتائیں گے نا. یہ تو نہیں کہ موسم چل رہا ہے ایک چیز کے فضائل کا تو جتنے ہیں اس سے زیادہ ہم بڑا کے بیان کرنا شروع کرتے ہیں. سیرت پہ جیسے بیان ہوتا ہے، سیرت کے جلسے آپ دیکھیں، سب کی بات نہیں کر رہا، عام طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سیرت بیان کی جاتی ہے
جس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں، موضوع من گھڑت قصے، پیدا ہوئے تو سر پہ بال موجود تھے پہلے سے، کنگھی نکلی ہوئی تھی، تیل لگا ہوا تھا. اور ایک صاحب تو بیان کر رہے تھے، ابھی میں سن رہا تھا انٹرنیٹ پہ، کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ کمرہ ویسے ہی چمکدار ہو گیا. ممکن ہے ہو ایسا، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن آپ کو کہاں سے پتا چلا بھائی؟ صحیح ہے نا؟ آپ نے کون سی کتاب میں پڑھا؟ اگر پڑھا ہے تو اس کی سند کی تحقیق کی ہے کہ یہ من گھڑت جو جس نے نبی کی طرف منسوخ کر دیا. صحابہ کرام بھی، نبی علیہ السلام بھی اندھیرے میں چراغ جلایا کرتے تھے، حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. چراغ کی ضرورت آپ کو بھی ہوتی تھی. یہ یقیناً درست ہے کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکدار تھا، مگر یہ حسن میں تشبیہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھیرے میں چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. انسان تھے، بشر تھے. بشر کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی سفید رنگ ہو، ایسا تو دنیا میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بہت ہی سفید رنگ کا ہو تو اب جناب اس کو ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح، وہ اپنے ہی چہرے کی روشنی میں مطالعہ کر رہے ہیں. تو ایسی فضول باتیں، اور ان کا حقیقت میں نبی علیہ السلام کی تعریف سے کوئی تعلق، کوئی ایسا گہرا تعلق بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت قرآن اور حدیث نے بیان کی ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ سیرت ہی اتنی شاندار ہے کہ اسی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. بہت سے حضرات یہ جو واللیل اذا یغشا ہے، رات کی قسم، اس کا ترجمہ کرتے ہیں پیغمبر کی زلفوں کی قسم. بھئی رات تو رات ہوتی ہے، اس سے پیغمبر کی زلفیں مراد لینا یہ تو قرآن کے ظاہر کے خلاف. ہمارے اہل حق علماء نے بھی یہ تعبیر کی ہے، لیکن میں نے بتایا کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے. اجتہادی غلطی ہر عالم سے ہو سکتی ہے، اس سے علماء سے بدگمان نہیں ہوں گے، لیکن بات وہی لی جائے گی جسے آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں اوتھینٹک، صحیح بات ہو، دلیل پر مبنی ہو. بعض کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد چاش کا وقت، والضحیٰ چاش کو کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کے رخسار. اب اللہ تعالیٰ نبی کی زلفوں کی قسم اٹھا رہے ہیں، نبی کے رخسار کی قسم اٹھا رہے ہیں. زلفوں کی قسمیں، رخساروں کی قسمیں، یہ شاعرانہ کلام تو ہوتا ہے. یہ خالق کائنات کا جو کلام ہے نا، جو ساتویں آسمان سے نازل ہوا، اس کی شان کے خلاف ہے. یہ خالق کائنات ایسی قسموں سے بری ہیں کہ نبی کی زلفوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو محبت ہے آپ کی زلفوں اور ان چیزوں کی بنیاد پہ تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بڑی حسین تھیں، آپ کا چہرہ بہت جو ہے نا اس میں یقیناً حسان ابن ثابت نے جو الفاظ ہیں احسن منک لم تر عینی قط واجمل منک لم تلد النساء، بالکل ٹھیک کہا کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کبھی جنا نہیں. تو سیرت پر بیان کرنے کے لیے ایران توران کی باتیں لا لا کے، تاکہ لوگ واہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ کیا زبردست مولوی صاحب نے تقریر کی ہے. اس سے ایک دن کسی نے کہا کہ 10 محرم کے فضائل پر بیان فرمائیں. کافی لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے، 10 محرم کے فضائل پر بیان فرمائیں. میں نے کہا چلو آپ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں تو کر دیتے ہیں بیان کے لیے میں کھڑا ہوا. میں نے کہا بھائی بات ہی ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اس سے زیادہ مجھے کوئی فضیلت معلوم نہیں ہے. 10 محرم کے روزے کی اس سے زیادہ مجھے کوئی فضیلت، 10 محرم کے دن کی مجھے کوئی فضیلت معلوم جو صحیح حدیث سے ثابت. بھئی اتنی ہے، جتنی تھی بتا دی. اب لیکن ظاہر ہے جس نے بیان کرنا ہو نہیں وہ تو کھینچے گا. 10 سے پہلے 9 کو بھی ملائے گا، پھر 10 کو، پھر 11 کو، پھر 12 کو، پھر محرم کے الگ سے فضائل، پھر وہ کربلا کو لے آئے گا. حالانکہ کربلا کا 10 محرم کے اس سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے نا. کربلا ایک الگ تاریخی واقعہ ہے، وہ حضرت حسین کی، حضرت حسین کی سیرت ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. اچھا بہرحال، تو پہلی بات تو یہ کہ قبرستان جانے والی جو حدیث ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. دوسری بات، فرض کر لیں، مان لیا کہ صحیح ہے، مان لیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو قبرستان تشریف لے گئے تھے، تو پوری سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو آپ بھی زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں. اول تو وہ بھی ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے سنت پر عمل کرنا ہی ہے ہر سال تو جانا ثابت نہیں ہے. پوری زندگی میں ایک دفعہ آپ چلے جائیں ایک دفعہ. نمبر 2، گئے کس طرح سے ہیں؟ دیکھو جو کام نبی نے جس طرح سے کیا اسی طرح سے کریں گے تو سنت بنے گا. اللہ کے نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 1 رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں. آپ اگر فجر کی 3 پڑھ لیں، اضافہ کر لیں تو جائز ہو جائے گا؟ نماز ہی نہیں ہوگی. 1 رکعت میں 2 سجدوں کے بجائے 3 کر لیں، جائز ہو جائے گا؟ نماز ہی نہیں ہوگی. تو جو کام جس طرح سے کیا ہے اسی طرح سے کرنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض مان لیا جائے کہ گئے ہیں اس رات، تو جس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے اس میں آتا ہے چپکے سے کنڈی کھولی اور چلے گئے. یہاں تک کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وہم گزرا کہ ایسا نہ ہو کہ میری باری میں شاید کسی زوجہ کے پاس جا رہے ہو، تو غیرت آ گئی، آپ بھی پیچھے پیچھے چل پڑی چپکے سے، بیوی کو بھی پتہ نہ چلے. رات کے اندھیرے میں چپکے سے جا کے کھڑے ہو گئے. آج کسی میں اتنا دم ہے کہ اندھیرے قبرستان میں 2:30-3 بجے چپکے سے جا کے جائے اور اپنی ذمہ داری پہ صحیح سلامت جن بھوت اور چڑیل سے بچ کے واپس بھی آ جائے بھائی. چپکے سے جاؤ. آج کس طرح سے جاتے ہیں؟ جتھوں کی شکل میں. اللہ کے نبی نے عشاء کے بعد اعلان نہیں کیا تھا آج 2:30 بجے میں قبرستان جاؤں گا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام عشرہ مبشرہ اور تمام مدینہ والوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ آج فلاں قبرستان میں چراغ ہوگا، تمام حضرات تشریف لائیں، میں بھی جا رہا ہوں. کچھ بھی نہیں، چپکے سے گئے، چپکے سے واپس آ گئے. اگر جانا ہی ہے پتلی گلی سے جائیں اور گندی گلی سے واپس آ جائیں. 2 ہی گلیاں ہوتی ہیں نا، پتلی گلی، گندی گلی، تو اس سے جائیں اور گندی گلی سے واپس آ جائیں. یہاں جاتے ہیں جتھوں کی شکل میں، ٹولوں کی شکل میں. پھر قبرستان پہ چراغن تو پیغمبر کے دور میں کبھی ہوا، اس کا تو تصور نہیں تھا. آج ہمارے ہاں قبرستان میں چراغاں ہو رہا ہے، عورتوں کا رش لگا ہوتا ہے، بے پردگی، بد نظری، ٹھیلے والے، شربت والا، چاٹ والا، حلیم والا، بریانی والا، 15 قسم کی دیگیں، ایسے ہلے گلوں میں وہ بھی قبرستان میں لگانا، یہ تو اتنی بڑی بدعت ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. قبرستان تو آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، میلے ٹھیلوں کی جگہ تھوڑی ہے. علماء نے لکھا قبرستان جا کے دنیاوی باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ وہ جگہ جو ہے ہی آخرت کی یاد دلانے کے لیے، وہاں بھی دنیا کی باتیں اگر کرے گا، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اسلاف، اگر کوئی شخص جنازے کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا اور دنیا کی باتیں کرتا تھا، اسلاف اسے ڈانٹ کے خاموش کر دیا کرتے تھے کہ کمبخت یہ لاش دیکھو، آج اسے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، سوچو کل مجھے بھی اس طرح سے لے جایا جائے گا. یہ باتیں کرنے اور یہ سوچنے کا وقت ہے، دنیا کی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے کہ آپ وہاں بات کریں گنے کا کتنے کا دے گا بھائی، اور جو ہے نا وہ کولڈ ڈرنک کتنے کی ہے، اور وہ لمکا ڈرنک کتنے کا مل رہا ہے، اور حلیم کی پلیٹ بنا دے رہا، مسالہ تھوڑا زیادہ ڈالنا. آئی بات سمجھ، یہ ہوتا ہے 15 شعبان کو قبرستانوں میں. تو اس صورت میں تو اگر بالفرض گنجائش ہو تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہو جائے گا. بعض دفعہ شریعت میں ایک کام جائز ہوتا ہے لیکن اس کے مفاسد کی وجہ سے وہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے نہا دھو کے پبلک جا رہی ہے جتھوں کی شکل میں، پوری قبرستان جو ہے، یہ تو بالکل حرام ہے، اس کا تو شریعت میں کوئی تصور نہیں. اس میں جانا بدعت کی تائید ہے، جائز ہی نہیں. اور ایک اور بات مزید کہ یہ جیسے میں فرض کر رہا ہوں نا کہ یہ حدیث کو صحیح مان لیا جائے کہ پیغمبر زندگی میں 1 دفعہ گئے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ہم نے جو ٹٹولا ہے، ممکن ہے ہمارا علم ناقص ہو، لیکن ہم نے خوب کتابیں دیکھی ہیں جو ابھی تک کسی ایک صحابی سے پوری زندگی میں 1 دفعہ جانا بھی ثابت نہیں ہے اس رات کو قبرستان. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کیسی سنت ہے جس کو صحابہ کرام نے زندہ نہ کیا ہو. کوئی ضعیف حدیث سے بھی میرا خیال ہے نہیں ملتا کہ کوئی ایک صحابی زندگی میں کبھی 1 دفعہ بھی گئے ہوں. ہر سال جانا تو دور کی بات، کبھی نہیں آتا کہ 15 شعبان حضرت عمر چپکے سے بھی جا رہے ہو، کسی نے دیکھ لیا ہو. صحیح ہے نا؟ ایسا بھی نہیں ہے. مشرکین مکہ صحابہ کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر اسلام کوئی بھلائی کی بات ہوتی اسلام میں تو یہ غریب مسکین صحابہ یہ ہم سے پہل نہ کرتے، ہم مالدار لوگ پہلے ہی مان لاتے. ان کا پہل کرنا اس کی علامت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ مشرکین کا نظریہ تھا. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ لو کان خیرا لسبقونا الیہ،
کہ اگر یہ خیر کی بات ہوتی تو یہ صحابہ یقیناً ہم سے پہل کرتے، یہ تو خیر اور بھلائی کے کاموں میں حریص تھے، یہ تو آگے بڑھنے والے تھے۔ ایک کام اچھا بھی ہو اور پیغمبر سے ثابت بھی ہو، ہم کر رہے ہیں، صحابہ جو عاشق تھے وہ نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ کام ثابت نہیں ہے یا معاذ اللہ صحابہ کرام کو سنت پر عمل کرنے کا شوق نہیں۔ تو دکھا دو کبھی ابو بکر گئے ہوں، کبھی عمر گئے ہوں، کبھی عثمان گئے ہوں، کبھی حضرت علی گئے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یا ان کی گورنمنٹ کی طرف سے قبرستانوں میں اس طرح خصوصی سجاوٹ کا اہتمام کیا جاتا ہو، یا کوئی پبلک کے لیے کوئی پروگرام ہو، کوئی خصوصی پیکج نکالے جاتے ہوں، اس سال مردوں سے ملاقات کے لیے خصوصی پیکج ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو ایسا کوئی پیکج صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، کوئی جاتا بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 2 قبروں کے بارے میں دیکھا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، آپ کو بدری وحی علم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما يعذبان من کبیر، فرمایا یہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جس کو یہ بہت بڑا سمجھتے تھے، چھوٹا سمجھتے تھے، لیکن یہ گناہ بڑا تھا، ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ایک پیشاب کے قطروں سے بچتے نہیں تھے ایک صحابی، اور دوسرے چغلی لگاتے تھے، چغلی کی عادت تھی ان میں سے ایک شخص کو، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، فساد ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کے گناہ یا تو نبی علیہ السلام کے دور میں اگر عذاب قبر ہوا تو اللہ کے نبی کی دعا سے معاف ہو گئے، بعض صحابہ ایسے جن کو وقتی طور پہ عذاب قبر ہوا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے ان کو معافی دے دی گئی۔ تو یہ بھی ایسے ہی صحابی تھے، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے بچا نہیں کرتے تھے۔ یہاں وہمی لوگ بھی ہوتے ہیں، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا یہ مطلب نہیں جیسے آج کل وہم ہو جاتا ہے لوگوں کو، تو وہ مطلب پھر کسی وقت پوچھ لیں، صحیح ہے نا؟ پیشاب کی بہت باریک باریک جو چھینٹیں ہوتی ہیں نا، سوئی کے سرے کے برابر، وہ معاف ہیں۔ ہر بات میں وضاحت کرنی پڑتی ہے، لوگ وہمی ہو جاتے ہیں، وہ پھر اتنا دماغ چاٹ دیتے ہیں۔ میرا حضرت میں جا رہا تھا تو ایک بھینس نے 1 کلومیٹر دور پیشاب کیا، مجھے وہم ہے کہ ہواؤں سے اڑ کے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا میرے کپڑوں پہ لگا ہو، اور میں نے پتہ نہیں فجر کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو اس طرح وہمی لوگ وجود میں آ جاتے ہیں۔ خیر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے، ان کی قبر پہ ہری شاخ گاڑ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کو عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ تو بعض حضرات نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ قبر پہ ہری شاخ گاڑنا سنت عمل ہے، اس سے عذاب قبر میں، تبھی آپ دیکھیں قبروں پہ پودے لوگ لگا رہے ہیں، پہلے ہری شاخ، پھر اس میں پودے، پھر نیم کے درخت، پتہ نہیں کہ کہاں سے کہاں نکال دی۔ لیکن محقق علماء یہاں بھی فرماتے ہیں کہ یہ عمل سنت نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی کو علم ہو گیا تھا کہ آپ کی شفاعت اور آپ کی برکت سے بس آپ ان پہ ہری شاخ لگا دیں، اللہ معاف کر دے گا ان کو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ کسی قبر پہ کسی صحابی نے ہری شاخ گاڑی ہو۔ اگر یہ سنت عمل ہوتا تو صحابہ کرام ہر قبر پہ ہری شاخ گاڑتے، لگاتے، کسی نے، اس لیے عمل سنت نہیں ہے۔ قبرستان پہ درخت لگانا، پودے لگانا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں کوئی اس لیے درخت لگا دے کہ جو قبرستان پہ زیارت کے لیے آئے اور اب آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے تو چھاؤں واؤں مل جائے اس کو، وہ ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہے، وہ کہیں بھی درخت لگایا جا سکتا ہے، ویسے قبرستان کو آباد کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی قبرستان گئے ہوں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کو سنت سمجھنا درست نہیں ہے۔ تیسرا نمبر کیا تھا؟ اس رات میں فیصلے ہونا۔ تو یاد رکھیں قرآن مجید میں قرآن کے نزول کی رات اور فیصلوں کی رات ایک ہی رات کو قرار دیا گیا ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض روایات ہیں جن میں 15 شعبان کے بارے میں آتا ہے، لیکن وہ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، محقق علماء کا یہ نظریہ ہے کہ حدیث صحیح بھی اگر قرآن کے مقابلے میں آ جائے بخاری کی، تو اس صحیح حدیث میں بھی تعویل کرنا واجب ہے، اور قابل تعویل نہ ہو تو اس کو رد کر دیا جائے گا اگر قرآن کے واضح نصوص کے مقابلے میں آ رہی ہے۔ قرآن قطعی ہے، بالکل یقینی ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن 2 لفظوں میں، واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر،
یہی رات ہے جس میں فرشتے اللہ کے ہر قسم کے حکام کو لے کے زمین پہ نازل ہوتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں. اب اس سے لوگ کہتے ہیں شب برات مراد ہے، حالانکہ اگلی آیت دیکھیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمائی یہ وہ رات ہے جس میں ہر قسم کے حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں. ایک جگہ آ رہا ہے حکمت والے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، قرآن بھی اسی میں نازل ہوتا ہے. دوسری جگہ آ رہا ہے کہ حکمت والے فیصلے اس مبارک رات میں ہوتے ہیں، قرآن بھی اسی میں نازل ہوا ہے. تو پتہ چلا یہاں مبارک والی رات سے مراد لیلۃ القدر. بعض لوگوں نے اگرچہ بڑی دور دور کی تعویلات کی ہیں قرآن اور حدیث میں تطبیق دینے کے لیے، لیکن وہ تعویلات ایسی نہیں ہیں جو انسان کو اپیل کریں، اور قرآن کی اتنی واضح نص کو، بالکل صحیح آیت کو جس کے بالکل مطلب واضح ہے، اس کو ترک کر دیا جائے. اس لیے اس میں بھی صحیح اور حقیقی بات جو ہے نا، قابل تحقیق جو تحقیقی بات ہے وہ یہی ہے کہ اس رات کا نزول قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فیصلوں سے بھی اس رات کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا قرآن اور اسی میں فیصلے کیے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ. اچھا آگے چلیں. اگلی بات یہ، میرا خیال ہے آپ لوگ بور ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب بور ہونے لگے مجھے بتا دیں، میں کوئی چٹکلا درمیان میں چھوٹا سا چھوڑ دوں گا، اس سے آپ کو انشاءاللہ طبیعت جو ہے نا وہ سیٹ ہو جائے گی. آپ جلدی جلدی اس کو میں سمیٹتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کے بارے میں جو، اچھا ایک بات اور یہ بھی کہ دیکھیں جو بہت زیادہ فضیلت والی رات ہوتی ہے نا، جس میں قرآن یعنی عبادت کی، وہ چلے وہ آخری نمبر پہ بتاؤں گا، میں آخری نمبر کے لیے اس کو رکھتا ہوں، کیونکہ پہلا نمبر تو میں نے چھوڑ دیا نا، وہ آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کے بعد جو روزہ آتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے. تو بہت بہت معذرت کے ساتھ وہ روزہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. بہشتی زیور میں حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس دن کا روزہ سنت عمل ہے، لیکن حضرت حکیم الامہ ہی کے شاگردوں نے جب حدیث کی اچھی طرح چھان بین کی ہے تو رجوع کا اعلان کیا. بڑے بڑے اکابر سے اجتہادی خطا ہو جاتی ہے، ان کے شاگردوں نے اعلان کیا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ کسی صحیح حدیث سے اس کا روزہ ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت عمل ہے، اس کو سنت سمجھ کے رکھنا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 13، 14 اور 15 تاریخ، ہر مہینے کو 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ تو سنت عمل ہے نا ایام بیس کا، تو اس نیت سے اگر کوئی 15 شعبان کا رکھ لے تو ایسے حضرات سے ایک گزارش یہ ہے کہ پورے سال تو کبھی خیال نہیں آیا، اسی دن آ رہا ہے، تو یہ بدعتی ہونے کی علامت ہے کہ آپ کو بدعت پر عمل کرنے کا بڑا شوق ہے. کوئی پورے سال رکھتا آ رہا ہو 13، 14، 15 کا روزہ، وہ اس مہینے بھی رکھ لے. اگر لوگ پوچھیں بولے بھائی ہم تو ہر مہینے رکھتے ہیں، تو اس مہینے ہم نے 15، 13، 14 اور 15 کا اس نیت سے رکھا ہے کہ یہ ایام 20 کے روزے ہیں. چاند کی 3 تاریخیں جو ہے نا 13، 14، 15، ان کو روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. ہم نے اس نیت تو ٹھیک ہے، زندگی میں کبھی خیال آیا نہیں، اور شعبان میں بھی نہ 13 کو خیال آیا، نہ 14 کو، 15 ہی کو خیال آ رہا ہے. یہ عمل پھر بدعت ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ فضائل چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات یہ، اس رات کو حلوے مانڈے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ان باتوں کا جو میں نے کہا ان پہ تو بعض علماء قائل بھی ہیں، کہتے ہیں ایسا ہے، بعض تعویلات کرتے ہیں، بعض حدیث کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو حلوے مانڈے اور پٹاخے ہیں ان کا تو کوئی بھی بدعتی بھی قائل نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ ہری پگڑی والے قائل ہیں اس کے، یہ بھی میرا خیال ہے حلوے کے، ویسے تو ہر چیز کے قائل ہیں لیکن بہرحال حلوے کے شاید اس رات میں یہ بھی قائل نہ ہو. کوئی اس کی دلیل ہے ہی نہیں، لہذا ان حلووں کا بائیکاٹ کیا جائے. حلوے کھا لیں، پورا سال پڑا ہوا ہے. محرم میں بعض لوگ حلیم بیچتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ جائز نہیں ہے، تو کہتے ہیں حلیم اتنی مزیدار، تو میں کہتا ہوں محرم کو چھوڑ کے سفر میں پکا لو، ربیع الاول پورے سال پکا لو. اسی مہینے میں پکانے کی بدعت کی تائید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائی ایک رات کے لیے حلوہ چھوڑ دیں آپ، کیا خیال ہے؟ اس میں انشاءاللہ ثواب ملے گا آپ کو، تاکہ بدعتیوں کی تائید نہ ہو. آپ کے گھر کوئی بھیجے تو محبت احترام کے ساتھ واپس کر دیں اس کو کہ بھائی ہم لوگ اس قسم کے نہیں ہیں جیسے آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ یہ والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. آج کل تو اس طرح بہت ہوتا ہے نا، کون سے والے مسلمان ہو، یہ والے وہ والے ہو، یہ فرقے تو آج کل ویسے ہی مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں. تو آپ بھی کہتے ہیں ہم لوگ یہ، اب فرقے کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی نام کوئی شریعت میں اس کی کوئی حیثیت ہے. وہ بولیں کہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ وہابی ہیں، کیا بولے بس ہم جو بھی ہیں یہ والے نہیں ہیں ہم لوگ.
کہہ رہے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، منفی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، کیا ہے وہ، ہم لوگ یہ والے حلوے مانڈے والے نہیں ہیں۔ وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا کہ مجنو دو قسم کے ہوتے ہیں، بہت دن ہو گئے، جلدی جلدی تازہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت بھی تھوڑی فریش ہو جائے۔ لیلا جو تھی نا، لیلا، وہ پہلے زمانے میں محبوبائیں اتنی پردہ وردہ کیا کرتی تھی، لفٹ نہیں کراتی تھی، تو مجنو بیچارہ لیلا کے گھر کے باہر آ کے روتا رہتا، اور جو جعلی مجنو تھا نا، اس چکر میں یہ اصلی مجنو درخت کے پیچھے نیچے بیٹھ کے روتا رہتا لیلا کی یاد میں کہ یہ ملاقات کیوں نہیں کرتی۔ 2 نمبر مجنو جس نے فائدہ اٹھایا موقع سے، وہ خادم کو کہتا ہے کہ مجنو آیا ہے، لیلا کو بتاؤ۔ لیلا دودھ جلیبی بھیج دیتی کہ چلو لفٹ نہیں کرا رہی، کم از کم محبت کا اتنا تو پاس کرو کہ اس کو دودھ جلیبی کھلاؤ۔ یہ کم وقت باہر بیٹھ کے دودھ جلیبی کھا کے نکل لیتے۔ اصلی مجنو کو اس سے چڑ تھی کہ دودھ جلیبی کیوں بھیجتی ہے، دیدار کیوں نہیں کراتی۔ جو عاشق ہوتا ہے سچا، وہ ان چیزوں سے تھوڑی اس کا دل بہلتا ہے، وہ بیٹا دودھ بیٹھا روتا رہتا۔ اب یہ نقلی مجنو روزانہ دودھ جلیبی کے پیالے کھا کے موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن لیلا کو خیال آیا کہ یہ روزانہ کھا جاتا ہے، کبھی اس کو خیال نہیں آیا کہ بھئی کیوں ملاقات کیوں نہیں کر رہی، اور یہ روزانہ جلیبیاں کیوں بھیج رہی ہے، کھا کے چلا جاتا ہے۔ تو خادم سے کہا دیکھ کر آؤ کہ یہ اصلی بھی ہے یا 2 نمبر تو نہیں ہے۔ خادم نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو اس نے کہا اس سے خالی پیالہ لے کے جاؤ اس کے پاس اور کہنا کہ آج لیلا نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے، اس میں ذرا رگ کاٹ کے تھوڑا خون بھر کے دے دو، پتا چلے 1 نمبر چیز بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ خادم آیا اس مجنو کے پاس کہ ایک تو وہ پہلے خیالی پیالہ دیکھ کے اس کا تو ویسی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، یہ کیا؟ خادم نے کہا بھائی لیلا نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے۔ تو یہ کہتا ہے بھائی ہم دودھ جلیبی والے ہیں، خون دینے والے مجنو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی حلوے مانڈے لے کر آئے نا، آپ بولے ہم حلوے مانڈے والے نہیں ہیں، ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خون پیش کریں گے، اپنی جان پیش کریں گے، پسینہ تو بہا ہی دیں گے۔ تبلیغ والے پسینہ بہاتے ہیں، پسینہ بھی بہا دو، بڑی بات ہے اس زمانے میں، پسینہ بہانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور افغانستان میں لوگ خون بہا رہے ہیں۔ آپ دیکھو 52 ملکوں کو گھٹنے ٹکا دی اور بھاگ رہا ہے ذلیل ہو کے، 52 ملک بھاگ رہے ہیں وہاں سے ذلیل ہو کے۔ یہ دودھ جلیبی کھا کے جہاد نہیں ہوا ہے، صحیح ہے نا، یہ بم پھٹے ہیں وہاں پہ، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تو اس کے بعد ہوا ہے۔ جلیبیاں کھاتے رہتے اور شب برات کے حلوے اور پٹاخوں میں رہتے تو انگریز ان پٹاخوں سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتا، وہ ہم سے زیادہ اچھے پٹاخے پھاڑ سکتا ہے، صحیح ہے نا۔ تو کوئی حلوے ولوے لے کر آئے تو اسے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہے آپ وہابی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ حنفی ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ بولے میں ہم جو بھی ہیں مسلمان ہیں، لیکن حلوے والے مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پٹاخے وٹاخوں کی تو اتنی بدبختی کی بات ہے، کتنے لوگوں کا آرام میں خلل ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے، اور کسی سے مراد اپنی زوجہ، جن کی آنکھ کھل بھی جاتی تو کچھ نہیں ہوتا، وہ کوئی ناراض تھوڑی دیر بعد نبی صاحب ان کو بھی جگا دیا کرتے تھے، تو تھوڑی دیر پہلے جاگ جاتی، لیکن اس کا بھی اہتمام کرتے کہ ان کی آنکھ نہ کھلے عبادت میں بھی۔ اور یہاں مسجدوں میں اسپیکر باہر کے آن ہوتے ہیں، زور زور سے چیخو پکار، میلے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، پڑوسی کے کان کے پردے پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہاں ایذائے مسلم کا جو شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایذائے مسلم سے بچنے کا، وہ حکم کہاں چلا؟ اتنی چیخو پکار، اتنا شور، اور پٹاخوں کی الگ الگ دھماکے شروع ہو جائیں گے۔ ویسے ہی فائرنگ ہو رہی ہے آج کل بہت، کراچی کے حالات، لوگ پوچھتے ہیں پٹاخہ تھا یا فائر ہوا تھا، ہر دفعہ پوچھتے ہیں بھائی یہ پٹاخہ تھا یا فائر ہوا تھا۔ اتنا بیچارے فائرنگ کوئی کم ہو رہی ہے، اس میں سے پٹاخہ بھی شروع کر دی۔ ماں باپ دیتے ہیں اپنے بچوں کو یہ پیسے ویسے، پھر یہ بچے کرتے ہیں کام، تو بچوں کو روکیں، آپ پیسے نہ دیا کریں اس کام۔ لوگ مر گئے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ایسے موتیں واقع ہوئی ہیں۔ کمزور دل کا آدمی، دل کا مریض، ایک دم دھماکہ ہوتا ہے اس کے قریب میں، وہ تو مر جائے گا۔ موتیں واقع ہوئی ہیں کئی، جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ تو یہ اچھا، اسی رات کو غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اس کا تو بھی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ویسے بھی ایک بات بتاؤں آپ کو، شریعت میں نہانا دھونا، اچھے کپڑے پہننا، یہ تو یا تو آپ کا جسم میلا کچیلا ہو گیا، آپ روز نہانے کی عادت ہے، بہت اچھی بات ہے، نہائیں، پاکیزہ رہنا اچھی بات ہے، لیکن خاص دنوں پہ جس میں نہانے کو سنت قرار دیا نا، عموماً وہ تہوار کے دن ہوتے ہیں۔ جیسے جمعے کے دن سنت ہے نا، جمعہ بھی ہمارا ایک تہوار کا دن ہے، عید ہے مجازی، اور عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ سب وہ دن ہیں جن میں
اور تہوار کے بارے میں یاد رکھیں، غیر مسلم اور مسلم کی تہوار میں یہی فرق ہے، مسلم دن میں تہوار مناتا ہے اور غیر مسلم رات کو تہوار مناتا ہے، کیونکہ انہوں نے شراب کباب کرنا ہوتا ہے نا، راتوں کو ان کے تہوار چلتے ہیں۔ مسلمان نے نماز پڑھنی ہے عید کے دن آ کے، صبح کے وقت آئے گا، رات سونے کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تنہائیوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بنائی۔ تو نہانا دھونا، اچھے کپڑے پہننا، اس بات کے باطل ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ شب برات میں نہانا دھونا اور کپڑے پہننا، کہ یہ رات کے وقت یہ عمل، رات کو تو نہا دھو کے اچھے کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کوئی عبادت کے لیے اگر نہانا چاہتا ہے تو وہ تو ہر رات کو جو بھی تہجد کا عادی ہے وہ جب چاہے نہا لے۔ الگ سے کسی رات کو نہانے کی فضیلت ہو تو شریعت دن میں تو فضیلت یہ قرار دے گی کہ تہوار نہا دھو کے اچھے اچھے کپڑے پہن کے پبلک کے سامنے آنا، یہ تو دن کی کاروائیاں ہیں۔ رات کو تو انسان کس کے سامنے جانا ہے بھائی؟ اس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہی سول کپڑوں میں تہجد پڑھ لے اپنے، صحیح، سول کپڑوں میں جو اس کے عام کپڑے ہیں، اس کے لیے عید کا لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یہ اس بات کے باطل ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ راتوں کو نہانا اور میلہ ٹھیلا یہ تو عیسائیوں کی سنت ہے۔ عیسائی 25 دسمبر کو رات کو ایسے 3 پیس سوٹ میں اور کھرچے میں گھوم رہے ہوتے ہیں ڈیٹول سے نہا کے، پورے سال تو بیچارے اکثر نہاتے نہیں ہیں، تو اس رات ڈیٹول سے نہا کے اجلے نکلے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بھی رات کے دن۔ مسلمان عید الفطر کے دن صبح کے وقت اٹھتے ہیں اور کیسا پاکیزہ منظر ہوتا ہے، صبح صبح آتے ہیں عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، کیسی پیاری روشنی ہوتی ہے اس وقت۔ ایک ہندو لڑکی مسلمان ہوئی مسلمانوں کے تہواروں کو دیکھ کے، اس نے کہا مسلمانوں کے تہواروں میں خدا کی قسم وہ پاکیزگی ہے جو ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، سکھوں کے تہواروں میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ان کے تہوار بھی، ان تہواروں میں بھی نورانیت جھلکتی ہے، ان کے تہواروں میں بھی عیاشی کا عنصر نہیں ہوتا، ایسی پاکیزگی۔ تو یہ دن کے کام ہیں، رات کے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اور تو کوئی نمبر رہ نہیں گیا پہلے نمبر کے علاوہ، ہے بھائی؟ میرا خیال ہے ہو گئے سارے، تو مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ ایک پہلا نمبر رہ گیا کہ اس رات عبادت کی کوئی فضیلت بھی ہے یا نہیں، یہ ایک نمبر رہ گیا۔ یاد رکھیں اس بارے میں روایات تو بہت زیادہ ہیں کہ اس رات عبادت کی بہت فضیلت ہے، مگر کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جس پر کلام نہ ہو، یعنی متفقون علیہ صحیح ہو، اس کی صحت پر اتفاق ہو، ایسی ایک روایت بھی نہیں ہے۔ مگر ایک اصول ہے کہ جس بارے میں روایات کثرت سے ہوں، اگرچہ وہ ضعیف بھی کیوں نہ ہوں، تو کثرت کی وجہ سے ان میں طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان روایات کی کثرت کی وجہ سے اتنی طاقت اور قوت پیدا ہو گئی ہے کہ جمہور علماء اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں کہ عبادت میں انشاءاللہ اضافی ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس رات کو عبادت میں انشاءاللہ دوسری راتوں کی نسبت اضافی ثواب ملے گا۔ لیکن بعض محقق علماء، اگرچہ کم ہیں، محقق ہیں جیسے ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہ اللہ تعالی، یہ سرے سے اس رات کی فضیلت کے بھی قائل نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ روایات میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے، لہذا یہ رات جو ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ رات اس لائق نہیں ہے کہ اس کو کوئی اضافی فضیلت دی جائے۔ یہ مذہب ہے ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور ان کے بھی اپنے دلائل ہیں اور بڑی انہوں نے تحقیق سے دلائل پیش کیے ہیں، مگر جمہور کا مذہب بہرحال یہی ہے کہ اس رات کی ایک فضیلت ہے۔ میرے ذہن میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تائید کے لیے ایک اس وقت علمی نقطہ ذہن میں آیا ہے، اسی وقت اللہ نے ذہن میں ڈالا ہے۔ میں بتاتا جمہوری کا مذہب ہوں، عوام جو پابند ہے وہ جمہور کی اتباع کی پابند ہے، جمہور جو علماء جو کہہ رہے ہیں۔ بھائی بس اپنا رجحان تو کسی کا کسی بھی طرف ہو سکتا ہے نا، اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں، آپ لوگ کے لیے وہ لائق اتباع نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ لائق اتباع وہی بات ہوتی ہے جو جمہور کی، اور جمہور کے پاس اس کی دلیل بھی ہے۔ وہ دلیل یہی ہے کہ اتنی ساری روایات ہیں تو ان تمام روایات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایک روایت ہو، دو روایت ہو تو کوئی بات بھی ہے۔ لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے مذہب کی ایک بات جو میرے ذہن میں اس وقت آئی، ایک علمی نقطے کی بات، وہ یہ ہے کہ شریعت میں کسی رات کی اگر بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے تو شریعت کی عام طور پر عادت یہ ہے کہ اس رات کی تاریخ کو متعین نہیں کیا جاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تھوڑا سا اس میں اختلاف ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ والی یا یہ والی، اور اس میں حکمت کیا ہوتی ہے کہ جب اتنی فضیلت کی رات ہے تو اگر متعین کر دی جائے گی، جو اس رات میں پھر گناہ کرے گا تو بہت بڑے عذاب کا مستحق ہوگا وہ۔ آئی بات سمجھے؟ مجھے پتا ہے کہ یہ اتنی فضیلت کی رات ہے، جیسے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو گھما دیا ہے،
علماء نے لکھا ہے اگر متعین کر دی جاتی نا اتنی فضیلت والی رات، 1000 راتوں کی عبادت ایک طرف، اس رات اگر کوئی فلم دیکھ رہا ہوتا، کوئی زنا کر رہا ہوتا، اللہ کا ایسا عذاب آتا کہ بدبخت یہ رات تو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے، پوری دنیا اس رات کو جاگ کے عبادت کر رہی ہے، ساری دنیا کے مسلمان، اور تو اس رات میں بھی بدبخت زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے۔ ایسے شخص کو بہت بڑے آفت اور عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کی حکمت نے اس کا تقاضا کیا کہ اس میں اختلاف ڈال دو، اس کو تھوڑا سا گھما دو اس رات کو۔ احتمال تو رہ جائے گا نا، وہ کہہ سکے گا یا اللہ یقینی تو نہیں تھا کہ 27ویں ہے، یقینی تو نہیں تھا 25ویں ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر متعین کر دی جاتی رمضان کے آخری عشرے میں متعین بھی یہ والی رات، تو جس سے چھوٹ جاتی، آنکھ لگ گئی اس کی یا کوئی ایسا عذر ہو گیا، تو وہ جو اہل اللہ ہیں وہ پورے سال افسوس میں گزرتا ہوں گا، ہائے یہ وہ تو آپ کو پتہ نہیں جو جن کی نظر میں عبادت کی اہمیت ہوتی ہے ان کا تو پھر کیا حال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ابھی پتہ تھوڑی ہے، یہی والی آپشن ابھی موجود ہے، اگلی راتوں میں جاؤ۔ ہاں وہ پوستی قسم کے جو پورے آخری عشرے میں ہی نہیں عبادت کریں، صحیح ہے نا، ان کو بارے میں کہا جائے گا تم سے لیلۃ القدر شروع ہوئی۔ جس نے آخری عشرے میں ایک رات بھی جاگ لی، احتمال کا درجہ شاید اس کو فضیلت مل گئی ہو، شاید مل گئی۔ تو شریعت کی عادت ہے عام طور پر ایسی بڑی راتوں کو متعین نہیں کیا جاتا، ان کو تھوڑا سا وہ ڈال دیا جاتا ہے، یہ والی ہے یہ والی، عام طور پر کوئی قاعدہ کلیہ ضابطہ نہیں ہے۔ تو اس سے بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ اگر یہ اتنی متعین رات تھی تو شاید متعین نہیں کی جاتی، لیکن اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہو جانا، یہ اس راتوں کے جو تعین میں اختلاف ہوتے ہیں نا اس کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے نا۔ رات تو متعین ہے مگر اللہ تعالیٰ نے علماء میں اختلاف ڈال دیا، اس میں جمہور ایک طرف ہو گئے اور بعض حضرات ایک طرف، تو اب اس رات کے بارے میں اس طرح 100% یقین نہیں ہے کہ یہ واقعی وہ فضیلت والی رات ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، لیکن بہرحال جمہور کا مذہب یہی ہے، اور جمہوری کی اتباع کے عوام جو ہے اس قابل ہے کہ عوام کے لائق یہی ہے کہ جمہور علماء کی اتباع کرے، اور جمہور کے پاس بھی دلائل ہیں، تو لہذا اس رات کوئی اگر عبادت کرنا چاہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اسے دوسری راتوں کی نسبت ثواب زیادہ ملے، قوی امید ہے اللہ کی رحمت سے، کیونکہ اتنے ساری روایات ہیں، بہت سارے اسلاف کا عمل ہے، بہت سارے محقق علماء بھی اس میں ہیں جن کا عمل ہے اس پر کہ اس رات کی فضیلت ہے، لہذا عبادت کرنی چاہیے۔ تو لیکن ایک بات یاد رکھیں، عبادت کرنے میں اس بات کا اہتمام کیا جائے اللہ کو سنت کے مطابق تھوڑی عبادت وہ زیادہ پسند ہے بنسبت خلاف شرع طریقے سے زیادہ عبادت۔ اس رات میں کوئی عبادت کا متعین طریقہ نہیں ہے، عام نماز اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے، ذکر میں، تلاوت میں، نماز اور دعا میں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات۔ اور تنہائی کی نماز اللہ کو، یہ جو مجموع کی نمازیں ہیں نا، نفلی نماز کی بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ پسند ہے۔ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز رات کو اپنے گھر میں تنہائی میں پڑھتے تھے، تو شب برات میں یہ 15 شعبان میں مسجدوں کو رونق کرنا اور لائٹنگ کرنا اور اس میں آگے ہلے گلے، یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ گھر میں چپکے سے کھڑے ہو کر جتنی اللہ توفیق دیتے ہیں نماز پڑھ لیں، اللہ سے دعائیں مانگ لیں، اور اگر گھر میں سستی ہو رہی ہے تو مسجد بھی آ سکتے ہیں، آئیں چپکے سے کسی کونے میں کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھ کے پتلی گلی سے نکل لیں۔ جتھوں کی اور گھلے گلے کی اور باتوں کی اور محفلوں کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مٹھائیوں کی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، آخر میں ایک اہم ترین بات، ممکن ہے آپ نے بعض دوسرے علماء سے اس کے خلاف سنا ہو، اب آپ کہیں گے یار فلاں بھی اتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، اور یہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ اختلافات ہیں جس سے عوام پھر بہت پریشان ہوتی ہے۔ اس میں یا تو عوام کہتے ہیں سارے مولوی غلط ہیں، تو کوئی وہ کہتا ہے کوئی ایک، ابھی اخباروں میں بیانات آنا شروع ہو جائیں گے، نبی صاحب قبرستان گئے لہذا آپ لوگ بھی قبرستان جایا کریں، اس پہ بھی مولوی فلاں صاحب لکھا ہوگا، آپ کہیں گے وہ بھی مولوی تھے، الفلاحی کے امام صاحب بھی جو ہے نا مولوی صاحب تھے، تو یہ کیا ہے، مولوی لڑ کیوں رہے ہیں آپس میں؟ تو اس سے جو ہے نا بدگمان ہوتے ہیں لوگ، بعض تو کہتے ہیں سارے غلط ہیں، اور بعض یہ کرتے ہیں کہ ایک مولوی کی سائڈ ہو کے دوسرے پہ بچھاڑ شروع کر دیتے ہیں، اب یہ والے صحیح ہیں، باقی وہ والے اور یہ والے، اس طرف کے جتنے بھی ہیں اور الفلاحیہ سے اس طرف کے بھی جتنے ہیں، ادھر والے بھی، اور چاروں صنف میں جتنے مولوی ہیں سارے غلط ہیں، صرف حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے نا وہ ہیں دنیا میں اگر کوئی مولوی ڈنکے کی بات کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے میرے بھائی۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے ایک ہی آدمی ہو باقی سارے معاذ اللہ بیوقوف ہوں، دنیا کوئی کام ہی نہ جانتے ہوں، تو ہم ایک صحیح بات کر رہے ہیں، ممکن ہے چار ہم غلط بات کرتے ہوں کہ دوسرا مولوی صاحب ہمیں بتا رہا ہو یہ الفلاحی کی مسجد نے جو یہ بات کی بہت بڑی چھوڑ دی ہے انہوں نے، لمبی لمبی ایسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میں بیان میں ایک بات کہتا ہوں، کہیں سے آتے حضرت آپ نے یہ بات کہی ہے، میں کہتا ہوں بھائی یہ تو واقعی، میں نے کربلا کا واقعہ سنایا، اس میں امام حسن کے جو بھتیجے ہیں نا امام حسین کے،
وہ ان کو بھائی بنا کے پیش کر دیا، حالانکہ وہ بڑے مشہور شخصیت ہیں اور ساری دنیا کو پتہ ہے بھتیجے ہیں. مجھے بیان کے بعد یاد بھی آ گیا کہ میں نے غلط کیا، لیکن وہ نیٹ پہ جا چکا تھا بیان. اب گیا، اب تو پوری دنیا میں گیا. اب لوگ یہ کہیں گے واقعہ کربلا کا سنا رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ بھتیجے تھے یا بھائی تھے کیا تھے. تو ہر ایک سے ہوتا ہے، ایسی کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. تو علماء کے اختلافات سے پریشان بالکل نہ ہوا کریں. آئی بات سمجھ؟ ایک کام کر لیا کریں کہ ایک علماء میں فرق کیا کریں. اس کا شمار اہل حق علماء میں ہوتا ہے، یہ اہل باطل. اہل حق اہل باطل کی کیا ڈیفینیشن ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے. ایک تو نا بالکل ہی اوٹ پٹانگ شرکیہ باتیں، قرآن حدیث کی کوئی بات ہی نہیں کرنا کبھی بیٹھ کے، اوٹ پٹانگ بس ہوائی قصے اور ہوائی کہانیاں. یہ تو ظاہر ہے اس کی دلیل ہے کہ اہل حق ہی نہیں. اور ایک ہے نہیں بھائی حق کا اتباع کرتے ہیں، باقی غلطی ہو جاتی ہے اجتہادی. بعض دفعہ عالم ہوتا ہے لیکن اس کے ایک موضوع پر ریسرچ نہیں ہوتی، کامل تحقیق نہیں ہوتی، تو ان کو خود یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں اور بھی تحقیق ہے، لہذا وہ بتا دیتے ہیں عوام کے سامنے. اور پھر پوری زندگی کوئی ان کو تنبیہ نہیں کرتا اس بات پر، تو وہ تلافی بھی نہیں ہوتی. علم دین اتنا سمندر کی طرح ہے نا، جب آپ جائیں گے تو لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے ایک مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں. تو بھائی بہت ہے اس میں، اتنا بڑا سمندر ہے کہ آدمی کتابیں پڑھتے پڑھتے بال گر جائیں، سفید ہو جائیں، ختم نہ ہو. صحیح ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے. میں جب فتوے کا کام میں نے سیکھا نا، ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، پورا سیکھا کہاں ہے، تو ہم سمجھے کہ ہم چیمپئن بن گئے. اب تو جو مسئلہ آئے گا کھٹاک سے جواب لکھا اور فتوا. تو میرے پاس جب پہلا فتوا آیا کہ اس کا جواب لکھیں، میری کھوپڑی گھوم گئی. حالانکہ فتوا بہت آسان تھا. کوئی پٹھان بھائی تھے ہمارے، انہوں نے اپنی بیگم کو طلاق دی. اس طریقے سے طلاق کیا دی، ان کے بیٹے کے رشتہ چل رہا تھا اپنی چچا بہن سے. کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو انہوں نے کہا اگر میں نے تمہاری بیٹی کا رشتہ لیا نا اپنے بیٹے کے لیے، تو رشتہ لیتے ہی تمہاری بیٹی کو 3 طلاقیں. اب دیکھو یار اب کیا ہوا کہ وہ رشتہ لے لیا، یعنی منگنی کر دی. منگنی سے مراد وہ نکاح والی منگنی نہیں، صرف ابھی زبانی. اب پریشان کی رشتہ نہیں، تمہاری بیٹی کو نکاح کہ اگر میں نے اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ لیا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں، اپنی بیوی کو. اب وہ چونکہ منگنی کر دی، اب کہہ رہے ہیں یہ منگنی ہم نے کر دی، رشتہ لینا کہیں گے اس کو یا نہیں کہیں گے، یا جب تک نکاح نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے 1.5 مہینے تک میں حیران سرگردان گھومتا رہوں گا، یہ اس کو میں کیا جواب لکھوں گا. صحیح ہے نا؟ حالانکہ کتنا آسان. وراثت کے ہم نے 1 سال کا اضافی وہ کیا، ہم نے کورس وراثت، میراث کے مسائل پر عبور حاصل کرنے کے لیے. بڑے ماہر استاد سے ہم نے میراث پڑھی، اور ایسی رٹ گئی تھی ہمیں یہ میراث کی کتابیں، جو مسئلہ پوچھو کوئی کتاب بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، ایک دم رٹا ہوا. لیکن جب پہلا مسئلہ میراث کا آیا تو میرا خیال ہے 2 مہینے لگے ہوں گے اس کا جواب لکھنے. کیونکہ پوچھنے والا یہ تھوڑی پوچھتا ہے کہ ابا کا انتقال ہوا، 1 بیوہ 2 بچے. پوچھنے والے نے کیا پوچھا مجھے یاد ہے ابھی تک، میرے ابا کا 9 سال پہلے انتقال ہوا تھا، ان کے اتنے بچے تھے، پھر امی تھی میری، یوں تھا وہ تھا، پھر جو گھر چھوڑا تھا اس میں بڑے بھائی نے ایک اوپر والے پورشن میں ایک کمرہ بنایا، چھوٹے بھائی نے کچن میں ٹائلیں لگائیں، منجلے بھائی نے جناب اس میں رنگ کروایا، اور منجلے سے نیچے کیا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس نے جناب ایک جو ہے نا گھر کے صحن کے اوپر چھت ڈلوائی وغیرہ وغیرہ. اب اس گھر کو کیسے تقسیم کریں گے وراثت؟ اب کیا چھت کے پیسے اس کو الگ سے دیں، ٹائلوں کے اس کو دیں، نلکے کے اس کو دیں، پیسے دیں یا نلکے نکال کے دیں؟ کیا کریں بھائی؟ کھوپڑی گھوم گئی اس کا کیا جواب ہے؟ تو لوگ تو ایسے ہی پوچھتے ہیں. بہرحال الحمدللہ کتابیں چھانی اور بڑوں سے مشورہ لے کے اس کا جواب لکھ دیا. تو ایسا بچوں کا کھیل نہیں ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں. ہر آدمی 2-4 باتیں پڑھتا ہے اور وہ مفتی اعظم بنا ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو مسائل کا علم جو ہے نا، مسائل کا علم یہ بڑا پیچیدہ علم ہے، اس میں بہت دماغ لگتا ہے، اور یہ مفتی بننا آسان کام نہیں ہے. سب کو خطیب بن سکتا ہے انسان، سب کچھ بن سکتا ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن مسائل کا علم یہ بڑے تجربے کی بات آتا ہے، کتابوں سے آتا بھی نہیں ہے. باہر مفتیوں کی نگرانی میں کئی سال تک ہمارے علماء فرماتے تھے کہ یعنی استعداد بھی اچھی ہو، اس کے بعد فتوے کا علم باقاعدہ کسی ماہر مفتی سے سیکھا بھی ہو، اور پھر کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں بیٹھ کر عملی مشق کی ہو کم از کم 10 سال. عملی مشق کا مطلب لوگ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ نہیں، لوگ جو پوچھ رہے ہیں. کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، آپ کی عوام آپ سے پوچھ کیا رہی ہے. اب ہدایہ میں لکھا ہے بیع ایجاب و قبول سے منعقد ہوتی ہے، مضاربہ میں یہ ہے، لیکن جب یہ مضاربہ کی آج کل کی شکلیں لوگ پوچھیں گے نا، وہ ہدایہ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. آج پوچھیں گے اسٹاک ایکسچینج میں ملازمت کرنا جائز ہے یا نہیں،
اب آدمی ہدایہ نکال کے دیکھے گا، اس میں تو اسٹاک ایکسچینج کا لفظ نہیں ہے بھائی، کہ شامی بخاری نکال کے دیکھے گا، مسلم نکال کے دیکھے گا، اس میں تھوڑی لکھا بھائی، اس کو استنباط کرنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا حکم ہونا چاہیے، وہ اچھا خاصا مشکل کام ہے۔ تو فرماتے تھے کہ 10 سال کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں عملی مشقی ہو، اس کے بعد بھی فرمایا ہر ایک نہیں بنے گا وہ آدمی جس میں فقہی ذوق بھی ہو۔ بعض لوگ ساری زندگی بھی کسی کورس میں لگے رہے نا، ان میں وہ ملکہ پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ ملکہ ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے لیے ایک مخصوص قسم کا دماغ ذہن ہونا چاہیے، انسان بال کی کھال اتارنا جانتا ہو۔ جیسے وکیل بننا ہر ایک کا کام نہیں ہے نا، وکیلوں کا کام ہے بال کی کھال اتارنا، شقیں نکالنا، اس میں یہ چوہا گر کے مرا ہوگا یا مر کے گرا ہوگا۔ ایک بات کر رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ ایک مولوی تھا نا، وہ بیچارے کو آتا واتا کچھ نہیں تھا، پنجاب چلا گیا اپنے گاؤں، پڑا بڑا تھا نہیں اس نے۔ اب جب جانے لگا نا تو اپنے استاد سے پوچھا، حضرت مجھے مسئلے وسلے تو آتے نہیں ہیں، میں تو کھیل کود میں مشغول رہا ہوں، ورلڈ کپ کے میچ دیکھتا رہا ہوں ٹیلی ویژن میں، جیسے کہ آج کل بہت سے طلبہ یہی کرتے ہیں۔ تو اب جب لوگ مجھ سے مسئلے پوچھیں گے تو مجھے جواب تو آتے نہیں ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ تو استاد نے کہا بھائی یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے، میں تمہیں ایک گر بتاتا ہوں، اس سے تمہاری جان چھوڑ جائے گی۔ وہ گر یہ ہے کہ جب کوئی تم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو اس میں شقیں نکالنا، اسی کو مسئلے میں الجھا دینا کہ یا تو یوں ہوا ہوا یا یوں ہوا ہوا، اگر یوں ہوا ہے اس کا الگ حکم ہے، اگر یوں ہوا ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں، یا تو یوں ہوا ہوگا یا ایسے گھما دینا۔ وہ کہتا ہے یہ بہت بڑے علامہ ہیں، ہر شق کا ان کو الگ الگ حکم معلوم ہے۔ جب یہ اپنے گاؤں پہنچے نا تو ایک دفعہ ایک صاحب آئے کہ حضرت چوہا گر گیا کنویں میں، کتنے ڈول نکالو گے کنواں پاک ہو جائے؟ اب ان کو مسئلہ تو معلوم تھا نہیں کہ کتنے ڈول نکالو۔ اب جناب انہوں نے کہا دیکھو بھائی، چوہا یا تو گر کے مرا ہوگا یا مر کے گرا ہوگا، یعنی مرا پہلے گرا بعد میں، یا گرا پہلے اور مرا بعد میں، دونوں کا حکم جدا جدا ہے۔ مر کے اگر گرا ہے تو اس میں ڈولوں کی تعداد علیحدہ ہے، اور گرا پہلے مرا بعد میں اس میں ڈولوں کی، تو یہ تحقیق کر کے آؤ۔ وہ بیچارہ بیوقوف اب اس تحقیق میں لگ گیا، اس کو کیا پتہ چلے گا مرا پہلے تھا یا گرا پہلے تھا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ تو خیر ایک مزاح کی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میراث کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، اتنے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں کہ اس میں جب تک عملی طور پر پریکٹس نہ کی ہو، عملی طور پر کسی ماہر مفتی کی نگرانی کے بغیر اپنے طور پہ کرتا رہے گا تو قیامت آ جائے گی، کچھ بھی نہیں بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ جو پہلے سے اس کام میں معروف ہیں، مشہور ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں، صدیوں سے جن کا تعلق صحابہ کرام سے جا کے ملتا ہے۔ سب سے پہلے مفتی کوفہ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باقاعدہ ایک ٹیم تھی، جماعت تھی، جنہوں نے ان سے فتویٰ نویسی سیکھی ہے، پھر ان کی ٹیم تھی، پھر ان کی ٹیم، یہ سلسلہ جو ہے نا چلتا آ رہا ہے 1400 سال سے، اس میں کہیں بھی انقطاع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کتابوں سے پڑھ کے کوئی خود بن گیا ہو، سارا سلسلہ ہے۔ اکثر میں بتاتا ہوں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود کو بھیجا کوفہ میں مفتی بنا کے، اور عبداللہ بن مسعود ان کے درجنوں شاگرد تھے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ صحابی ہیں جن کی باقاعدہ شورا تھی، اور سارے اس میں بڑے بڑے چوٹی کے علماء تھے، جس کو یعنی فتوے کا جو علمی سلسلہ جن کی ذریعے باقاعدہ منتقل ہوا۔ تو عبداللہ بن مسعود کے مشہور ترین شاگرد علقمہ اور اسود، علقمہ اور اسود کے درجنوں شاگرد تھے۔ ان کے جو مشہور ترین شاگرد ہیں وہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری کے راوی میں سے، یہ کوفہ کے بہت بڑے مفتی تھے، فقیہ تھے، لوگ ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ امام بخاری بھی دلیل کے طور پر اکثر ان کے حوالے دیتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کا بھی یہی قول ہے، اکثر ان کے حوالے دیتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے درجنوں سینکڑوں شاگردوں میں جو سب سے مشہور ترین شاگرد ہیں، جو ابراہیم نخعی کے جانشین بنے ہیں، وہ حماد الکوفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی صحیح بخاری کے راویوں میں سے۔ حماد الکوفی رحمۃ اللہ علیہ کے درجنوں شاگرد تھے، جن میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور بھی بہت لوگ ہیں۔ ان درجنوں میں جو سب سے، یعنی حماد الکوفی کی جسے کہتے ہیں نا گدی نشین ہونا، ان کے جو اہم ترین سب سے بڑے شاگرد وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر عبداللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ سے بھی علم حاصل کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پھر فتوے کا کام اور باقاعدہ بنیادیں رکھی، شورا مجلس بنائی، اس میں 2 مہینے ایک مسئلے پر بحث ہوتی تھی، باقاعدہ بحث مباحثے کے بعد پھر اس مسئلے کو لکھا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد ان کے شاگردوں میں امام ابو یوسف، امام یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے، عرب میں بھی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ سارے سلسلے صحابہ سے جا کے ملتے ہیں۔
ان میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ اٹھ کے آئے بولے کہ میری یہ تحقیق ہے اور یہ میں نے یہاں سے اس کتاب سے میں نے پڑھ کے میں عالم بناؤں، مفتی بناؤں۔ کتاب بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ باقاعدہ زانوِ تلمس طے کرنا، کسی کے شاگرد بننا، یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائی، علماء میں اگر کبھی اہل حق علماء میں اختلاف ہو جایا کرے تو بات تو وہی لیں جس پر زیادہ اعتماد ہو، باقی کسی عالم کی شان میں گستاخی نہ کریں، اس سے انسان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، علم کی اور اہل اللہ کی قدر کیا کریں۔ بولیں بس بزرگ ہیں، مجھے کتنے لوگ آتے ہیں آپ نے یہ کہا وہ فلاں بزرگ تو ایسا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی میں تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں اور انہوں نے ہم سے زیادہ دین کے کام کیا، ہم ان کے بچوں کی طرح ہیں، لیکن بات یہ کہ دلیل کے لحاظ سے یہ بات کیونکہ زیادہ مضبوط ہے اور علماء ہی یہ بات کہتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، تو ہم اس کو لیں گے، باقی وہ بزرگ ہیں ان کی بات کے مطابق کریں گے۔ مشہور میں حدیث سناتا ہوں نا، اس کو یاد رکھا کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے کہا کہ حضرت معاویہ ایک رکعت وتر کے قائل ہیں، تو عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ دعہ فإنہ فقیہ، چھوڑو ان کو، وہ فقیہ ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنی بات یہ کر رہے تھے کہ 3 رکعت وتر پڑھو، لیکن ایک والے پر ان کو برا نہیں کہا۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، کہتے ہیں ان کو ہٹا کے میں اپنا الگ ایک فرقہ بناؤں گا، آئی بس ہم جماعت المسلمین کے نام سے، یہ ہیں جماعت المسلمین، باقی سارے فضول ہیں۔ سارے صحابہ میں بھی اختلافات تھے، جس کو جس کی بات زیادہ سمجھ میں آتی تھی عمل کر لیا کرتے تھے، آپ بھی ایسے کر لیا کریں۔ اگر آپ کو شب برات پر میں نے جو آپ کے سامنے تحقیق پیش کی ہے اچھی لگ رہی ہے، اس پر عمل کر لیں، کسی عالم کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں دوسرے زیادہ اچھی تحقیق ان کی مجھے زیادہ اپیل کر رہی ہے تو ان پر عمل کر لیں، آئی بس ہمیں بشرطے کہ اپیل کر رہی ہو، اندھی تقلید نہ کریں، بنی جی بس گردن جھکا کے آدمی چلتا چلا جائے، ایسے تو پھر چلنا شروع کر دے گا، پھر تو کوئی جو آج کل تو پتہ نہیں ممبر سے کیا کیا بیان کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیان کیا جا رہا ہے، عجیب عجیب۔ ایک مولوی صاحب بیان کرنے کے لیے آئے، اچھے خاصے اہل حق علماء میں سے، عجیب سی باتیں مارکیٹ میں لانا شروع کر دی۔ میں نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، نہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھی بشر، انسان ہیں، گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان، مٹی کے، اس پہ میں نے تفصیلی بیان کیا۔ وہ اگلی دفعہ بیان انہوں نے کیا کیا کہ نبی صاحب نہ بشر ہیں نہ نور ہیں، ان کے درمیان میں کوئی مخلوق ہے۔ لوگ پریشان، یار ابھی تو ایک سے ہم سن رہے تھے نور ہیں، ایک سے سن رہے تھے بشر ہیں، انہوں نے کوئی نئی چیز بنا دی۔ تو ایسی اندھی تقلید کرتا رہے نا آدمی، پھر تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا، پھر تو کیا بن جائے گا، عجیب سی چیزیں فرقے وجود میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اس کا کسی کی شان میں گستاخی نہ کریں، برا بلا نہ کہیں۔ ان دوسرے ایسے ہوتے ہیں وہ اور اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ بہت سے ایسے اللہ ان علماء سے بڑے بڑے کام لے رہا ہوتا ہے، جو آج ہم مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک مسئلہ بیان کیا جو 100% غلط تھا، ممبر پہ بیٹھ کے، سب کو علماء کو پتا تھا غلط ہے، اور کچھ دنوں کے بعد ان کی شہادت کی اطلاع آئی۔ تو میں نے کہا دیکھو ان سے ایک غلطی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اتنی ان کی زندگی اہل حق کے لیے انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ آج اپنی جان ہی قربان کر دی، اور کئی دنوں تک ان کی قبر میں سے خوشبو آتی رہی، سب نے سونگھی ہے۔ تو اب اللہ نے بھی ایک غلطی کی وجہ سے پکڑا نہیں ہے کہ ایک غلطی ہوئی تھی اب میں تجھے جو ہے نا باطل مولویوں میں آپ کا شمار کروں، ایسا نہیں، اللہ کو پتا تھا ایک غلطی ہوئی ہے نا، اگرچہ ممبر پہ ہو گئی، خوبیاں بھی تو ہیں، کتنی دفعہ صحیح باتیں کہی ہیں تو ان میں ایک غلط بھی چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہو گئی غلطی، قربانی دے دی، شہادت دے دی، تو قیامت کے دن صحیح اور غلط پر حکم کا مدار نہیں ہوگا، یہ دیکھا جائے گا نیکیاں کا پلڑا وزنی ہے یا برائیوں کا وزنی۔ تو جب اللہ بھی بہت ساری باتوں کو نظر انداز کریں گے تو ہمیں نظر انداز کرنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے بھائی؟ اس لیے علماء سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے اور حق کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ بہت اہم بیان ہے، اس کو شب برات کے نام سے شب برات